السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابا کی طبیعت خراب تھی، انہوں نے شاہد سے کہا سموسوں کی ریڑھی لے جا۔ شاہد نے دبی آواز میں انکار کر دیا اور کہا ابا کل میرا پیپر ہے۔ اس کا باپ یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور شاہد کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے گھر سے باہر کھڑا کر دیا۔ کہنے لگا تو پڑھ لکھ کر کیا کرے گا؟ آنسو بہاتے ہوئے ساری رات وہ سڑک پر بیٹھا، پیپر کی تیاری کرتا رہا۔ پیپر ختم ہوئے تو چپ چاپ باپ کے ساتھ سموسے بیچنے لگا۔ ایک دن دونوں باپ بیٹا سموسے لے کر بازار پہنچے۔ لوگوں نے پھول برسانے شروع کر دیے اور اس کے باپ کو مبارکباد دینے لگے۔ میں بالکل خاموش ابا کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اندازہ تھا ان کی طبیعت آج کچھ ناساز ہے، مگر میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میرا کل CSS کا امتحان تھا۔ میں نے اپنی پوری جان لگائی تھی۔ ساری رات میں نے تیاری کی تھی۔ جتنی تیاری میں نے کی تھی یہ میرا رب اور میں جانتے تھے۔ بس آخری رات آج میرے پاس موجود تھی۔ مجھے آج پوری رات محنت کر کے تمام سوالات کا ریویژن کرنا تھا، مگر میں جانتا ہی نہیں تھا کہ آج میری زندگی کتنی مشکل میں آنے والی ہے۔ ابا کافی دیر سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ اچانک وہ مجھے دیا ہوا نقاہت زدہ آواز میں بولے شاہد کیا کر رہے ہو؟ ان کی آواز پر میں نے گردن گھمائی تھی۔ ان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا کچھ خاص نہیں ابا، بس پڑھائی کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے نا کل میرا امتحان ہے۔ میں بس اتنا کہنا تھا کہ وہ یکدم بولے تم نے سارا سال پڑھائی کی ہے، دن رات ایک کیا ہے، اگر آج نہیں پڑھو گے تو کوئی بڑی مصیبت نہیں آ جائے گی۔ اب جاؤ اور سموسوں کی ریڑھی لے کر پیچھے والی گلی میں کھڑے ہو جاؤ۔ کچھ دیر میں اسکول کے بچوں کی چھٹی ہونے والی ہے۔ جبکہ میں بے ساختہ بولا ابا خدا کے لیے بس آج کی تو بات ہے، میں وعدہ کرتا ہوں کل آپ کے ساتھ خود جاؤں گا اور سارا دن آپ کے ساتھ ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر سموسے بیچوں گا۔ آپ کہیں گے تو میں گلیوں کے چکر بھی لگا لوں گا، لیکن آج خدا کے لیے مجھے بخش دیں۔ میں نے دبی آواز میں کہا تھا۔ میری بات سن کر اچانک ہی ابا مجھے دیکھتے ہوئے بولے شاہد تمہیں سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہا ہوں؟ کھڑے ہو جاؤ اور جاؤ، دماغ خراب کرنے کی میری ضرورت نہیں ہے۔ باپ مر رہا ہے لیکن تمہیں کوئی احساس نہیں ہے۔ امتحان نہ ہوا، نہ جانے کوئی موت ہو گئی، جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی بات سن کر ایک بار پھر میرا تھوڑا ہچکچاتے ہوئے میں بولا ابا میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج مجھے ریویژن کرنا ہے اور آج کا دن مجھے چاہیے، کچھ سوالات بھی رہتے ہیں انہیں بھی حل کرنا ہے۔ میں آج نہیں جا سکتا۔ میری بات سن کر اچانک ہی وہ کھڑے ہوئے تھے۔ بنا سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے میری پیشانی کے بال پکڑے تھے اور مجھے زبردستی کھڑے کرتے ہوئے بولے تمہیں میری بات سمجھ آتی ہی نہیں ہے؟ میں بکواس کرتا ہوں نا؟ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارے اس انکار پر تمہیں کیا سزا ملے گی۔ میں ابا کو دیکھتے ہوئے بولا ابا مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ بال چھوڑے مگر وہ سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ وہ مجھے گھسیٹ کر باہر لے آئے تھے۔ بنا حالات کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے مجھے گلی میں دھکیل دیا تھا اور میری تمام کتابیں میرے منہ پر ماری تھیں۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ غصے بھرے لہجے میں بولے خبردار جو تم نے دوبارہ میری دہلیز پر آئے، دماغ خراب کیا ہوا ہے تم نے۔ میں تمہارا نوکر ہوں جو ساری زندگی سموسے بیچ کر تمہیں پالوں؟ اگر آج میں نے ریڑھی لے جانے کے لیے بولا ہے تو تمہیں چاہیے تھا کہ تم لے کر جاؤ، مگر نہیں۔ باپ تو بھونک رہا ہے، اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اب جب ساری رات یہی سڑک پر بیٹھے رہو گے تب تمہیں احساس ہوگا کہ باپ کا حکم کیا اہمیت رکھتا ہے۔ میں ابا کو دیکھتے ہوئے بولا ابا کیوں تماشا لگا رہے ہیں؟ میں لے جاتا ہوں۔ اچھا آپ مجھے سامان وغیرہ دیں۔ مگر ابا نے میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا تھا۔
میں وہی چبوترے پر بیٹھ گیا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں۔ کل میرا امتحان تھا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد کمرے میں جانا پڑتا ہی تھا، کبھی کوئی سامان لینے، کبھی کچھ لینے۔ ابا نے چند کتابیں ہی میری منہ پر ماری تھیں جو میں تخت پر لے کر بیٹھا ہوا تھا۔ فی الحال میں وہ کتابیں لے کر اپنے دوست کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ اب واحد ایک سہارا وہی تھا جس کی بدولت تھوڑا بہت ریویژن کر سکتا تھا، کیونکہ اب کتابیں ملنا تو بہت ہی مشکل تھی۔ مجھے معلوم تھا ابا کو جب غصہ آتا تھا تو وہ کسی کی سنتے ہی نہیں تھے، یہ ان کا سب سے پسندیدہ عمل تھا۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو میرے لیے ایک اور ذلت تیار کھڑی تھی۔ دروازہ بجانے کی دیر تھی کہ اس کے ابا باہر آ گئے تھے۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، جاؤ یہاں سے، معلوم نہیں کل امتحان ہے، منہ اٹھا کر آ گئے ہو۔ تم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ امتحان کے روز الگ الگ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے۔ سال ہاں سال تم نے میرے بیٹے کا دماغ کھایا ہے، اب یہاں سے نکلو۔ جب کہ میں ان کو دیکھتے ہوئے بولا، انکل میں نے آپ کے بیٹے کا ایک لمحے کے لیے بھی دماغ نہیں کھایا، بلکہ وہ مجھ سے پڑھتا تھا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولے، سمجھ نہیں آ رہا تمہیں؟ جاؤ یہاں سے، نہ باپ کچھ کماتا ہے نہ تم۔ آئے بڑے منہ اٹھا کر، خبردار جو تم میرے بیٹے سے اب ملنے کے لیے بھی آئے۔ مجھے تم جیسے کام چور لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں۔ ان کی بات سن کر میری آنکھوں میں یکایک پانی بھر آیا تھا۔ میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور خاموشی سے آگے چل پڑا تھا۔ میرا دل عجیب کیفیت میں مبتلا ہو رہا تھا۔ زندگی اس قدر آزمائش بھری ہوگی میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت دھکے کھائے تھے، بڑی بڑی لائن لگائی تھیں۔ سرکاری دفتر میں گھنٹوں بیٹھا رہتا تھا، ایک فارم مل جائے اور میرا آگے کا مسئلہ طے ہو سکے۔ کبھی کوئی مسئلہ وہ لوگ کھڑا کر دیتے تھے، کبھی کوئی مسئلہ، مگر میں ہمت نہیں ہارتا تھا۔ مگر آج ان کی باتوں نے مجھے بہت تکلیف پہنچائی تھی۔ ان کا بیٹا دنیا جہاں کا نکما انسان تھا، جسے میں نے اپنی اتنی تعلیم دی تھی جس کی کوئی حد نہیں تھی۔ بعض اوقات اپنی تیاری چھوڑ کر میں اس کی تیاری میں لگ جاتا تھا تاکہ وہ بھی میرے ساتھ آگے چل سکے، اور آج اس کے باپ نے مجھے کس طرح ذلیل کیا۔ مجھے لمحے میں سمجھ آ گیا تھا سفیان کی ایک عادت تھی، وہ ہمیشہ اپنی تعریف بے وجہ کرتا تھا۔ یقیناً اس نے اپنے باپ کے سامنے بھی یہی ظاہر کیا تھا کہ یہ مجھ سے پڑھنے کے لیے آتا ہے، میں اس سے نہیں پڑھتا۔ سفیان کا باپ کافی اچھا کمانے والا اور کھانے والا انسان تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو بڑی کوچنگ میں بھی لگایا ہوا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے میری بات پر یقین نہیں کیا تھا۔ فی الحال میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ میں اپنے رب پر یقین رکھتا تھا کہ وہ میرا کام سنبھالے گا۔ میں قدم با قدم چلتا ہوا ہمارے علاقے کی ایک لائبریری میں داخل ہو گیا تھا۔ اس وقت مجھے پڑھنے کے لیے ایک مقام چاہیے تھا اور وہ مقام مجھے مل چکا تھا۔ میں کونے میں بیٹھ کر پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ لائبریری آنے کی وجہ سے کافی کتابیں بھی مجھے یہاں سے مل گئی تھیں۔ خدا کا شکر تھا تھوڑے بہت پیسے میری جیب میں موجود تھے۔ میں نے لائبریری کی فیس بھی پے کر دی تھی تاکہ یہ لوگ مجھے کسی بھی قسم کا کوئی چارج نہ لگائیں۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ میں دوپہر 3 بجے اس لائبریری میں آیا تھا، مگر اب رات کے 10 بج رہے تھے۔ کافی دیر سے میں لائبریری کے سر کو دیکھ رہا تھا جو بار بار پہلو بدل رہے تھے۔ یقیناً وہ میرے جانے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ وہ بھی جا سکیں۔ چند لمحے بعد وہ میرے پاس اٹھ کر آ ہی گئے تھے۔ میری ٹیبل پر ہلکی دستک دے کر وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، برخوردار، اور کتنا ٹائم لگے گا؟ میں کافی پریشان ہو رہا ہوں، تمہاری وجہ سے 2 گھنٹے زیادہ ہو گئے ہیں، اب مزید یہاں نہیں بیٹھ سکتا، مجھے گھر جانا ہے۔ ان کی بات سن کر جانے کیوں مجھے عجیب رونا آ رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا ابا مجھے کبھی گھر میں داخل نہیں ہونے دیں گے، ان کی میں کتنی ہی منت کیوں نہ کر لوں۔ چند لمحے تک میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا اور پھر اپنی کتابیں سمیٹ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ صحیح بات تھی، میں اپنی وجہ سے کسی کو پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک دفعہ گھر جا کر دیکھتا ہوں، اگر ابا نے دروازہ کھول دیا
تو میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، مگر یہ بھی میری خام خیالی ٹھہری تھی۔ گھر کے دروازے پر پہنچ کر میں نے زور زور سے دستک دی تھی۔ میری اللہ سے ایک ہی دعا تھی کہ یہ دروازہ کھول دیں۔ مجھے رات چاہیے تاکہ میں اچھی طرح مزید اپنا ریویژن کر سکوں، مگر ابا کی آواز اندر سے سنائی دی تھی، نجمہ اگر تم نے اس کے لیے دروازہ کھولا تو میں تمہیں بھی اسی وقت گھر سے نکال دوں گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا تعلق تمہارے شوہر سے بھی ختم ہو جائے تو دروازہ کھول دو۔ میری ماں بے بس ہو چکی تھی۔ مجھے معلوم تھا اماں اب کبھی دروازہ نہیں کھولیں گی۔ میں نے اپنا سر جھٹک دیا تھا اور اپنے گھر کے دروازے کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک خاموشی سے یہاں وہاں نظر دوڑاتا رہا اور پھر تھک ہار کر اپنا موبائل فون کی لائٹ جلا کر میں کونے میں ہو کر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ یہ بات حقیقت ہے، پڑھنے والے کہیں بھی پڑھ کر نکل ہی آتے ہیں۔ میں نے دھیرے دھیرے اپنے آپ میں مگن پڑھائی میں مصروف ہو گیا تھا، مگر تقریباً 2 گھنٹے بعد اچانک ہی آسمان پر بادل چھانے لگے تھے۔ میں نے گھبرا کر آسمان کی طرف دیکھا تھا، کافی حبس بھی ہو چکا تھا۔ میرا دل یکدم پریشان ہوا تھا، اگر بارش ہو گئی تو میری ساری کتابیں بھیگ جائیں گی۔ میری آنکھوں میں بے اختیار آنسو جمع ہو گئے تھے اور میں روتے ہوئے اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے بولا، اے میرے رب کائنات، تو انسان کے دل کے حال سے واقف ہے، لیکن تو چاہتا ہے کہ انسان اپنے دل کا حال تجھے بول کر بتائے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرے آگے اپنی جھولی پھیلا کر بیٹھا ہوں، خدا کے لیے بارش نہ برسانا، میری کتابیں بھیگ جائیں گی۔ میں اپنے باپ کو نہیں سمجھا پا رہا، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ان کے ساتھ منہ زوری کر کے ان کی اور اپنی بے عزتی نہیں کروانا چاہتا۔ اے میرے رب کائنات، میری مشکلات آسان فرما، کل میرا امتحان ہے، میری زندگی کا سب سے بڑا دن۔ یا رب، میری اس سب سے بڑی مشکل کو اپنی رحمت سے ہوا کی مانند اڑا دے، سب کچھ سکون سے ہو جائے۔ اے اللہ، تو جانتا ہے میں نے کتنی آزمائشیں پا کر آج اس دن کو دیکھا ہے۔ یا اللہ، تو میرا رب ہے، یہ دن مبارک ثابت کرنا۔ کافی دیر تک میں اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز کرتا رہا تھا، نہ جانے کیوں آج ان سے باتیں کرنا مجھے بہت راحت بخش رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بادل چھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت مجھ پر بسا دی تھی، یعنی اس رب کا ساتھ میرے ساتھ موجود تھا۔ میں نے بے اختیار آنسو صاف کیے تھے اور اللہ کا شکر ادا کر کے میں ایک بار پھر اپنی پڑھائی میں مگن ہو گیا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ مجھے بہت سخت نیند آ رہی تھی، مگر اس وقت میں کہیں نہیں سو سکتا تھا۔ اگر میں سو گیا تو ساری زندگی آج کی رات کی خاطر پچھتاؤں گا۔ پوری رات میں مچھر میں بیٹھا پڑتا رہا۔ آسمان پر جیسے ہی فجر کی اذان گونجی، میں نے فوراً ہی اپنے قدم مسجد کی طرف بڑھائے تھے۔ وضو کر کے میں سیدھا امام کے پیچھے کھڑا ہو گیا تھا۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے کے بعد میرا دل مزید لرزنے لگا تھا۔ کافی ٹائم بعد مجھے پہلی صف نصیب ہوئی تھی۔ جیسے جیسے میں رکوع میں جا رہا تھا، سجدے میں جا رہا تھا، میرے دل کا حال مزید خراب ہوتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی میں نے نماز کا آخری سجدہ کیا، میری ہچکیاں بلند ہو گئی تھیں۔ مجھے اپنی ہر اس تکلیف کا منظر یاد آ رہا تھا جو میں نے تنہا فیس کیا تھا۔ بڑے بڑے دفتر میں جس طرح مجھے دھکے کھانے پڑتے تھے، یہ صرف میں اور میرا رب جانتا تھا۔ جتنی اذیت اکیلے میں نے برداشت کی تھی، صرف میرا رب ہی جانتا تھا۔ کیسے کیسے میں بڑے بڑے افسر کے انتظار میں باہر کھڑا رہتا تھا۔ کئی بار میرے ساتھ بہت مسائل پیدا ہو جاتے تھے، لیکن کہتے ہیں نا کہ مشکلات میں اللہ ضرور ساتھ دیتا ہے، اور اس رب نے میرا ہر اس گھڑی میں ساتھ دیا جب مجھے اس کی مدد چاہیے تھی۔ آخری سجدہ ادا کر کے میں نے آنسو صاف کیے تھے۔ بارگاہ الہی میں ہاتھ بلند کر کے اس رب سے آج اپنے امتحان کی خوب دعائیں مانگی تھی، اور سیدھا اپنے گھر کی طرف گامزن ہو گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا اگر ابا نے دروازہ نہیں کھولا تو میں کود جاؤں گا، مگر میری پہلی دستک پر ہی اماں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ میرے سینے سے بے اختیار لگ گئی تھیں اور روتے ہوئے بولیں، میں نے بہت منتیں کی تمہارے ابا کی،
ان کے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے کہ تمہارا کل امتحان ہے، دروازہ کھول دو۔ مگر وہ فرعون بن گئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بول رہی ہوں۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، جب کہ میں ان کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، آپ پریشان نہ ہو، میں نے تیاری باہر بیٹھ کر لی تھی، مجھے بس اپنا ایڈمٹ کارڈ اور اپنا یونیفارم اور آئی ڈی کارڈ لینا ہے، میں ذرا تیار ہو جاؤں، تھوڑی دیر میں سینٹر کے لیے نکلنا ہوگا۔ جبکہ اماں مجھے ڈھیر ساری دعائیں دے کر کچن کی طرف بڑھ گئی تھیں۔ میں نے جلدی سے جا کر اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کیے تھے، آئی ڈی کارڈ گلے میں پہنا ہوا تھا، اور ایک بار پھر اللہ کا نام لے کر اپنی ساری چیزیں ترتیب دے کر میں باہر آ گیا تھا۔ ابا کے کمرے سے ان کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھیں، یعنی ان کا بخار تیز ہو چکا تھا۔ فی الحال میں نے ایک نگاہ ان کے وجود پر ڈالی تھی اور امی کو سختی سے تاکید کی تھی کہ میرے پیچھے سے انہیں ڈاکٹر کے پاس آپ لازمی لے کر جائیں، میں کسی بھی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ پیسوں کا مسئلہ ہے تو میرے جمع ہوئے پیسے سے نکال لیجئے گا۔ میری بات سن کر اماں فوراً بولی، نہیں بیٹا، وہ تمہارے پیسے ہیں، تمہیں کہیں نہ کہیں پیسوں کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے، میں اس طرح تمہارے پیسے نہیں لے سکتی۔ ان کی بات سن کر میں نے ان کے بازوؤں کو تھاما تھا اور ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی، اگر باپ ہی نہیں ہوگا تو میں ان پیسوں کا کیا کروں گا؟ اماں آپ لے لینا اور ان کا علاج لازمی کروانا۔ ابا غصے میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں، مجھے برا نہیں لگتا، یہ سب عمر کا تقاضا ہے، اگر اولاد ہی باپ کا درد نہیں سمجھے گی تو کون سمجھے گا؟ میری بات سن کر میری ماں نے میرے ماتھے پر محبت بھرا بوسہ دیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ تم جیسی اولاد ہر والدین کو عطا کرے، تم بہت اچھے ہو، شہباز میری دعا ہے کہ تم بہت کامیاب ہو۔ جبکہ اماں کو دیکھ میں خاموشی سے نکل گیا تھا، دل کافی گھبرایا ہوا تھا، دل سے مسلسل بس ایک ہی دعا نکل رہی تھی، یا رب میرے ماں باپ کو لمبی زندگی دینا اور آج میرا امتحان اچھا چلا جائے تاکہ میرے آگے کی زندگی سنور جائے۔ انٹر بورڈ میں پورے ضلع میں ٹاپ کیا تھا، جس کی بدولت گورنمنٹ نے مجھے 25,000 روپے انعام کے طور پر دیے تھے۔ کافی پیسے میں اس پر خرچ کر چکا تھا، لیکن کچھ پیسے موجود تھے جو میں سیدھا رکشہ روک کر بیٹھ گیا تھا۔ میرا سینٹر کافی دور پڑا تھا، میرے لب سے دعائیں نکلی جا رہی تھیں، یا رب آج کا پیپر اچھا چلا جائے، یا اللہ میری زندگی آسان ہو جائے، مجھے کامیابی عطا کر دے۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں سینٹر پہنچ گیا تھا۔ کافی ساری طالبہ باہر کھڑے مطالعہ کر رہے تھے، میں سیدھا اندر چلا گیا۔ پورا دن رات میں نے ریویژن کیا تھا، میں اب مطمئن تھا کہ بنا پڑھے بھی میں اپنا امتحان دے سکتا ہوں۔ اب میں زیر لب ربی زدنی علما پڑھتا جا رہا تھا اور اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ میری کامیابی یقینی بنا دے، یا اللہ میرے آج کا پیپر بہت اچھا جائے۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو لوگ رب العالمین پر کامل یقین رکھتے ہیں ان کا کام ضرور بنتا ہے۔ میں خاموشی سے ایک طرف بیٹھا، آنکھیں بند کر کے مسلسل پڑھتا جا رہا تھا، جب اچانک مجھے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا تو وہ ایک نوجوان شخص کھڑا تھا، وہ میرے برابر میں ہی بیٹھ گیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، کافی پریشان لگ رہے ہو، کس بات کی اتنی ٹینشن ہے اور کیا پڑھ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر میں مسکرایا تھا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، اس ادارے میں کھڑا ہر اسٹوڈنٹ اس وقت کافی پریشان ہے اور میری پریشانی کی وجہ بھی ایک ہی ہے، میں ربی زدنی علما پڑھ رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولا، میں دعا کروں گا تمہاری مشکل آسان ہو جائے اور آج تمہارا امتحان اچھا جائے۔ میں نے حیران ہو کر اس شخص کو دیکھا تھا کہ یہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں مجھ سے کر رہا ہے۔ دیکھنے میں کافی خوبصورت تھا، وہ ایک دم اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور میرا کندھا تھپ تھپاتے ہوئے بولا تھا، تم اپنی زندگی میں بہت کامیاب رہو گے، لیکن اس رب پر ہمیشہ یقین رکھنا اور اپنے ماں باپ کو ہمیشہ اہمیت دینا، تبھی تم کچھ حاصل کر سکتے ہو، ورنہ ہمیشہ پیچھے رہو گے۔ یہ کہتے ہی وہ سیدھا سیدھا چلا گیا تھا۔ وہ کون تھا، کیوں آیا تھا، میں نہیں جانتا تھا۔ فی الحال میں خاموشی سے بیٹھا رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیل ہو گئی تھی، تمام اسٹوڈنٹس جلدی جلدی اپنی کلاسز میں جانا شروع ہو گئے تھے۔
میں نے ایک گہری سانس لی تھی، ایک بار پھر اللہ کا نام لیا تھا اور اپنے قدم امتحانی کمرے کی طرف بڑھا دیے تھے۔ اتفاقی طور پر میرا رول نمبر پہلی ڈیسک کا آیا تھا۔ کافی بچے پہلی ڈیسک کا رول نمبر آنے پر روتے ہیں، مگر میں خوش تھا کیونکہ نہ اب کوئی میری چیٹنگ کرے گا اور نہ میں کسی قسم کے مسئلے میں پھنس جاؤں گا۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیچ میں بیٹھا ہوا طالب کسی دوسرے کی وجہ سے ہمیشہ کسی مصیبت میں آ جاتا ہے، اس لیے میں مطمئن ہو کر اپنی کرسی پر جا کر بیٹھا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ٹیچرز نے پرچہ تقسیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ میں ابھی تک دعا پڑھتا جا رہا تھا۔ چند لمحے بعد جب میری ڈیسک پر پرچہ رکھا، میرا دل اب ہولے ہولے لرزنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پرچہ اٹھایا تھا اور اسے پڑھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے میں سوالات دیکھتا جا رہا تھا، ویسے ویسے میرے چہرے پر خوشی کا رنگ بکھرتا جا رہا تھا۔ شروعات کا مجھے ایک ایک سوال آتا تھا۔ میں نے فی الحال پچھلا حصہ نہیں پڑھا تھا، میں نے بس اللہ کا نام لے کر شروع کر دیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا جو مجھے آتا ہے پہلے میں وہی کروں گا، اس کے بعد جو مجھے نہیں آتا اس پر نظر ثانی کروں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1.5 گھنٹے مجھے ان سوالات کو حل کرنے میں لگ گیا تھا جو مجھے آتے تھے۔ اب میرا دھیان ان سوالات پر گیا تھا جو تھوڑے مشکل تھے، لیکن ان کا کچھ حصہ مجھے یاد تھا۔ میں نے ان کو کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے عجیب گھبراہٹ ہوئی تھی۔ مجھے نہ جانے کیوں اچانک ہی بابا کا خیال شدت سے آنے لگا۔ جب میں گھر سے نکل رہا تھا، وہ کراہ رہے تھے، میں نے فوراً ہی اپنا دماغ جھٹکا تھا۔ اگر میں اس پریشانی میں بیٹھا رہتا تو کبھی بھی پرچہ مکمل نہیں کر پاتا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دوبارہ اپنا دھیان درست کیا اور پرچہ مکمل کرنے لگا تھا۔ چند گھنٹے بعد میرا وہ حصہ بھی ہو چکا تھا جس میں میں تھوڑا بہت پریشان تھا۔ اب میرا دھیان ان سوالات پر گیا تھا جو مجھے بالکل بھی نہیں آتے تھے۔ میری گھبراہٹ اب کافی زیادہ ہو گئی تھی۔ میں نے آگے پیچھے نظریں دوڑائیں تو تمام طلباء سر جھکائے اپنے آپ میں مگن تھے۔ میں نے اللہ کا نام لیا تھا اور ان سوالات کو سمجھ کر حل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور کہتے ہیں نا کہ اتنی پڑھائی کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ رات بھر میں نے پڑھا تھا، سارا میرے دماغ میں ہی موجود تھا۔ دھیرے دھیرے میں ہر فارمولے کو اپلائی کرتے ہوئے ان سوالات کو بھی حل کرتا چلا گیا تھا۔ 3 گھنٹے کا پرچہ میرا مکمل ہو گیا تھا۔ میں نے بے اختیار شکر ادا کیا تھا۔ میں پرچہ اٹھا کر بیٹھ چکا تھا۔ ٹیچر اب پچھلے حصے سے لڑکوں سے پرچہ چھینتی ہوئی آ رہی تھی۔ کافی لوگ ان کی منت کر رہے تھے کہ میڈم تھوڑا وقت دے دیں، مگر انہیں یہی حکم تھا کہ ٹائم مکمل ہوتے ہی آپ نے پرچہ چھین لینا ہے، اور مجھ تک آتے ہی انہوں نے کافی بچوں کو ڈانٹ بھی دیا تھا۔ مجھ پر آئیں تو میں نے بہت خاموشی سے پرچہ ان کو تھما دیا اور اپنا سامان سمیٹ کر سیدھا گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ میں نے ارادہ باندھ لیا تھا جب تک میرے امتحانات کا نتیجہ نہیں آ جاتا میں ابا کے ساتھ سموسے کی ریہڑی نہیں لگاؤں گا۔ چاچا کا رکشہ ہمارے ہی گھر کھڑا ہوا تھا، پارٹ ٹائم ان کا رکشہ بھی چلا لوں گا، اپنے باپ کا بازو بنوں گا، اور ہو سکتا ہے میں کسی کمپیوٹر کی دکان پر بھی جاب کر لوں۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب دن رات جس طرح میں نے اپنی پڑھائی میں لگائے ہیں، دن رات اب نوکری کر کے اپنے گھر کا تھوڑا ساتھ دوں گا۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے میں گھر پہنچ گیا تھا۔ میرے سوچنے کے بالکل ٹھیک مطابق ابا برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل گھبرایا ہوا تھا، کہیں وہ مجھے ذلیل کرنا نہ شروع کر دیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا۔ اماں کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولی، دوا لا کر آئی ہوں، ڈاکٹر نے سخت آرام کی تاکید کی ہے، مگر ضد کر رہے ہیں کہ ریڑھی لے کر جائیں گے، ابھی ہم دونوں کی خوب لڑائی ہوئی ہے، تو تم ہی سمجھاؤ اپنے ابا کو۔ جب کہ میں ان کو دیکھتے ہوئے محض اتنا ہی بولا کہ آپ آرام کر لیں، میں لے جاؤں گا ریڈی، اور چچا سے اجازت لے لیں، ان کا رکشہ ہم چلائیں گے۔ دن بھر رکشہ چلا لوں گا اور مغرب کے بعد ریڑھی لگا لوں گا، تاکہ جو لوگ رات میں سموسہ کھانا چاہتے ہیں ان کے لیے اچھا ہو جائے گا۔ جب کہ ابا فوراً بولے، میرا سموسہ صبح کے وقت ہی فروخت ہوتا ہے،
اسکول کے بچے لیتے ہیں 12 بجے تک تم سموسوں کی ریڑھی لگا لینا، اس کے بعد جا کر رکشہ چلا لینا۔ یہ کہتے ہی وہ اپنے کمرے میں چلے گئے تھے، جس کا مقصد صاف تھا وہ خاموش ہی رہیں۔ تو بہتر ہے کہ میں نے خاموشی سے اپنے قدم کمرے کی طرف بڑھائے تھے۔ کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے میں باہر آیا تو اماں ریڑھی سجا چکی تھیں۔ میں نے ان سے اجازت لی تھی اور ٹھیلا لیے گلیوں میں گھومنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے بہت تھکن ہو رہی تھی۔ مسلسل 3 گھنٹے لکھنے کی وجہ سے میری انگلیاں اکڑ چکی تھیں، کمر تختہ ہو گئی تھی، لیکن ابا کی سخت طبیعت کے باعث میں نے خاموش رہنے میں عافیت جانی تھی۔ پورا دن میں نے ریڑھی ہی لگائی تھی، کیونکہ اسکول کا وقت نکل چکا تھا اور بہت کم ہی لوگ سموسہ خرید رہے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگلے دن سلیقے سے کام شروع کروں گا۔ صبح سموسے بیچوں گا، دوپہر سے لے کر شام تک میں رکشہ چلاؤں گا، اور پھر رات کے وقت کسی کمپیوٹر کی دکان پر جا کر کام کروں گا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ اپنی زندگی بس کام میں ہی لگا دی تھی۔ ابا کو میں سکون کے لیے گھر میں بٹھا چکا تھا۔ کئی بار وہ بولتے تھے کہ تم 3 نوکریاں کر رہے ہو، ریڑھی ہی لگا لیا کرو، تم رکشہ پر دھیان دو، کیونکہ وہاں سے ہماری آمدنی کافی اچھی ہو رہی تھی۔ مگر میں نے ابا کو منع کر دیا تھا کہ جب تک میں پڑھ رہا تھا تب تک آپ پر بوجھ تھا، لیکن اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی ہے، اس لیے آپ آرام سے بیٹھ جائیں۔ گھر کا سکون بھی اب برقرار رہنے لگا تھا۔ ابا بے وجہ نہ اماں سے الجھتے تھے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی قسم کا برا رویہ رکھتے تھے، لیکن 2 دن سے وہ مسلسل ضد کر رہے تھے کہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ اب تو کافی دن بھی بیت گئے تھے، اس لیے میں نے انہیں اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ ہم دونوں باپ بیٹے ایک ساتھ ہی ٹھیلا لے کر سموسہ بیچنے کے لیے نکلے تھے۔ پورا دن اسی مشقت میں لگ گیا تھا۔ ابا کی وجہ سے میں زیادہ کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے ایک ہی جگہ کھڑے کھڑے میری ٹانگیں درد کرنے لگی تھیں، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا تھا۔ تقریباً شام کے وقت ہماری واپسی ہوئی تھی، مگر جیسے ہی میں اور میرے ابا ٹھیلا لے کر گلی میں داخل ہوئے، ڈھول کی تھاپ نے پوری گلی کو لرزا دیا تھا۔ میں اپنا دل تھام چکا تھا۔ ابا بھی گھبرا کر چاروں جانب دیکھنے لگے تھے۔ اچانک ہی ہر طرف سے مجھ پر پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ 2-4 آدمیوں نے آگے بڑھ کر ابا اور مجھے ہار پہنایا تھا۔ ایک آدمی باقاعدہ گلے لگ کر بولا، تمہاری محنت بیٹا رائے گاہ نہیں گئی، میں نے تمہیں دیکھا تھا، امتحان سے 1 روز پہلے تم گلی میں بیٹھ کر پڑھ رہے تھے، تم بہت ہی آگے جاؤ گے۔ جبکہ میں ان سب کو حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ہوا کیا ہے۔ اچانک ہی میرا موبائل بجنے لگا۔ میں نے اسکرین دیکھی تو میرے دوست سفیان کا ہی فون تھا۔ میں نے فوراً اس کا فون ریسیو کر لیا تھا، جب اگلی طرف سے رندی ہوئی آواز سنائی دی، دیکھو یار تم کلیئر ہو گئے CSS کے پہلے سال ہی، اور مجھے دیکھو میں واپس فیل ہو گیا، حالانکہ میرا تیسری دفعہ امتحان تھا۔ تم نے CSS میں بھی ٹاپ کیا ہے، تم کتنے قابل ہو۔ میرے ابا نے مجھے بہت گالیاں نکالی ہیں، اب تو کہتے ہیں کہ تم دکان پر بیٹھو گے میرے ساتھ، جبکہ میں اس کی بات آگے سن ہی نہیں پایا تھا۔ میں نے فوراً اس کا فون کاٹ دیا تھا اور جلدی جلدی اپنا رزلٹ چیک کرنے لگا تھا۔ چاروں طرف سے ابا کو مبارکبادیں مل رہی تھیں، جبکہ ابا مجھ کو ہی دیکھ رہے تھے۔ چند لمحے بعد میں نے بے اختیار گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ اس پاک ذات نے میرا بھرم رکھ لیا تھا۔ میں فیل نہیں ہوا تھا، بلکہ میں نے ٹاپ کیا تھا اور ہر طرف میرا ہی نام گونج رہا تھا۔ CSS کا امتحان پاس کر لینا کوئی عام بات نہیں تھی، یعنی اب میں افسر بننے والا تھا۔ میں کچھ کہتا، اچانک ہی ابا میرے گلے سے لگ گئے تھے۔ میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ میرا باپ عید کے روز بھی مجھے گلے لگانا اپنی توہین سمجھتا تھا، لیکن آج ان کو گلے لگنا میری آنکھوں سے آنسو نکال چکا تھا۔ وہ میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے بولے، مجھے معاف کر دو، میرے بے وجہ تمہارے ساتھ اتنی بے سلوکی کی ہے۔ تم نے میرے ساتھ ان مہینوں میں گزارا کیا ہے، میں تمہارا لفظوں میں شکر ادا نہیں کر سکتا۔ تم نے واقعی آج ایک مثال قائم کر دی ہے، محنت کرنے والے کبھی بھی ٹھوکر نہیں کھاتے۔ جبکہ میں ابا کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، یہ سب آپ کی بدولت ہی ہے، اگر آپ مجھے وقتاً فوقتاً نہ ذلیل کرتے
تو مجھ میں کبھی یہ جذبہ پیدا ہی نہ ہوتا۔ اب چلیں گھر چلتے ہیں، اماں انتظار کر رہی ہوگی۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں صرف ایک چیز کو اہمیت دی ہے، وہ ماں باپ اور محنت ہے۔ جو لوگ محنت اور ماں باپ کو ایک ساتھ لے کر چلتے ہیں وہ ہمیشہ ایک روز اونچی اڑان بھرتے ہیں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔